السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اس وقت رمضان المبارک کی مبارک بہاریں شروع ہو چکی ہے اور اللہ عز و جل نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک رمضان اور عنایت فرمایا، یہ اس کا بڑا کرم ہے۔ 11 مہینے ہم نے جسم کو خوب غذا دی ہے، یہ مہینہ روح کی غذا کا ہے۔ ہماری روح برسوں سے مہینوں سے بیمار ہے، بھوکی ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہمیں روزے کے ذریعے، بھوکا رہنے کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، تراویح اور عبادتوں کے ذریعے اپنی روح کو غذا پہنچانے کا یہ مہینہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں 4 جائز کام کو بھی کم کر دیا جائے۔ نمبر 1، تقلیل طعام، تقلیل منام، تقلیل کلام، تقلیل اختلاط مع الانام۔ یہ 4 باتیں ہیں، یعنی کھانا کم، سونا کم، بات چیت کم اور لوگوں سے میل ملاپ کم۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ رمضان ہماری روح کو سنوار دیں اور ہماری روح اور آتما جو بیمار ہے، بھوکی ہے، اس کو غذا مل جائے، وہ اچھی ہو جائے، تو روزے کے علاوہ بھی یہ 4 کام ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے، جس میں سب سے اہم کھانا کم، تقلیل طعام۔ آج تعجب کی بات ہے کہ رمضان سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بھوکا رہنے کا مہینہ ہے یا کھانے کا مہینہ ہے۔ ہمارے طرز عمل سے، ہمارے رہن سہن سے اور انداز زندگی سے غیر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کے کھانے کا مہینہ ہے، بھوکا رہنے کا مہینہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ غیر بھی پوچھتے ہیں کہ تمہارا وہ مہینہ کب آنے والا ہے جس میں کھایا جاتا ہے، چکن ملتی ہے، اور بمبئی میں محمد علی روڈ پر بازار لگتا ہے، سورت راندیر میں اور مختلف جگہ پر بازار لگتا ہے، تو وہ کھانے کا مہینہ کب آنے والا ہے؟ ذرا غور کریں کہ جو مہینہ بھوکا رہنے کا تھا، ہم نے اسلام کا تعارف اپنے طرز عمل سے غیروں کو یہ کرا دیا کہ گویا یہ کھانے کا مہینہ ہے۔ یہ کھانے کا نہیں، یہ بھوکا رہنے کا مہینہ ہے، یعنی اپنی روح کو قوت پہنچانے کا مہینہ ہے۔ ہمارا تو عجیب سا حال ہے کہ افطاری کے موقع پر ہم کھاتے ہیں اور ٹکا کر کھاتے ہیں، خوب ٹکا کر کھاتے ہیں اور آستین چڑھا کر بیٹھے ہیں تمام چیزوں پر، جیسے ابھی بس اذان ہوگی اور حملہ آور ہو جائیں گے اور زبردست اٹیک ہونے والا ہوگا، اس انداز میں بیٹھتے ہیں۔ یہ ہوا، پھر مشکل سے مغرب کی نماز پڑھنے گئے، نہیں گئے، جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ ٹیسٹ میچ میں ڈبل بیٹنگ ہوتی ہے، 2 مرتبہ بیٹنگ آتی ہے، تو اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ ایک بیٹنگ تو نماز سے پہلے ہو گئی اور گھر والوں کو بول کر جاتے ہیں کہ دسترخوان اٹھانا مت، دوسرا سلسلہ مغرب کی نماز سے آنے کے بعد پھر سے چلے گا۔ پھر بعض لوگ اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں، پھر تراویح کو گئے، تراویح سے پھر آ کر کچھ کھائے، پھر 1-2 بجے بازار میں گئے، پھر وہاں پر کچھ کھائے، پھر سحری میں کچھ کھائے، یعنی کھانے کا کوٹا اتنا بھر لیا جس کو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تلافی ما فات اور حفظ ما تقدم اتنا زیادہ کر لیا کہ روزے کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ روزہ میں بھوکا رہنا اس بنیاد پر بھی ہے کہ ہمیں غریب کی غربت کا احساس ہو جائے کہ جس طرح اللہ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے نوازا ہے، جن غریبوں کے گھر میں کھانے پینے کا نہیں ہے وہاں کیا حال ہوتا ہوگا۔ اگر اس طرح ہم کھاتے پیتے رہیں گے تو ہماری روح کو غذا کیسے ملے گی؟ ہمیں غریب کی غربت کا احساس کیسے ہوگا؟ روزے کے جو مطلوبہ فوائد ہیں وہ ہمیں کیسے حاصل ہوں گے؟ لہذا اس رمضان میں ہم ارادہ کریں کہ اپنی روح کو غذا پہنچائیں گے۔ جسم کو تو بہت غذا پہنچا لی، لیکن بقدر ضرورت کھائیں گے، ورنہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ تراویح کے موقع پر تراویح میں آئے اور اتنی افطاری اور اتنا کھانا کھا کر آئے کہ پوری تراویح میں مستقل یہ چالو ہی ہے، مستقل ڈکار چل رہی ہے، اور بیچارے نئے حافظ صاحب جو ہے وہ کپ کپا جاتے ہیں کہ کوئی لقمہ آیا، کوئی لقمہ آیا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی لقمہ نہیں آیا، بلکہ وہ لقمہ بارگاہ بطن میں،
پیٹ میں بارگاہ بطن میں شرف قبولیت سے ہمکنار ہو چکا ہے، اس کا یہ اعلان مسجد میں آ کر کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑی بے ادبی ہے کہ ڈکار پر ڈکار لیے جائیں، تراویح پڑھانے والے کو بھی تکلیف ہو، تراویح سننے والوں کو بھی تکلیف ہو، اور ایسی اس میں سے بدبو بھی آنے لگ جائے کہ دوسروں کو تکلیف ہو جائے، تو یہ بالکل آداب کے خلاف ہے، رمضان کے مقصود کے خلاف ہے۔ یہ 4 باتیں، کھانا کم، سونا کم، بات چیت کم، اور لوگوں سے میل ملاپ کم، اگر ان 4 باتوں پر ہم نے صحیح معنی میں عمل کر لیا تو انشاءاللہ رمضان کا اصل مقصود تقوی ملنا، روح کو غذا ملنا، روح کو تقویت ملنا، انشاءاللہ یہ ضرور حاصل ہوگا۔ رب کریم اس کہنے والے گنہگار کو اور ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔